ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ حکومت جاپان نے پاکستان کے جاپان میں سابق سفیر امتیاز احمد کو ان کی پاک جاپان تعلقات میں بہتری کے لیے کی جانے والی خدمات کے سلسلے جاپان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دی آرڈر آف رائزنگ سن گولڈ اینڈ سلور اسٹارز دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایوارڈ جاپان کے شہنشاہ کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کو جاپان کے لیے ان کی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جاپان میں سابق پاکستانی سفیر امتیاز احمد نے حکومت جاپان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت جاپان کے شکر گزار ہیں جس نے ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ جاپان میں پاکستان کے موجودہ سفیر رضا بشیر تارڑ نے بھی امتیاز احمد کو اس ایوارڈ کے ملنے پر مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس نے 15 کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرینی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرین کی فضائی دفاعی سسٹم نے تمام روسی کروز میزائل مار گرائے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روسی کروز میزائلوں کے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روسی میزائل حملے پر یوکرین کے کئی علاقوں میں ایئر ریڈ کے سائرن بج اٹھے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ یوکرین پر روس کا یہ 5واں حملہ ہے۔ میٹا کے سی ای او اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے مارشل آرٹ کے ماہر نکلے پہلے ہی ٹورنامنٹ میں طلائی اور چاندی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 38 سالہ مارک زکربرگ نے پہلی بار ایک برازیلین جیو جٹسو ٹورنامنٹ میں حصہ لیا جس میں انہوں نے اپنی مارشل آرٹ کی شاندار صلاحیتوں سے شائقین کو کافی حیران کیا۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر بھی انہوں نے فخریہ انداز میں اپنے پہلے ٹورنامنٹ سے چند تصاویر شیئر کیں۔ یہ ٹورنامنٹ 6 مئی کو ریڈ سٹی کیلیف میں منعقد ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے پہلے جیو جٹسو ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور گوریلا جیو جٹسو ٹیم سے کچھ میڈلز بھی حاصل کیے۔ انہوں نے ٹریننگ دینے والے ماہرین کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ مارک زکربرگ نے 2022 میں ایک بار بتایا تھا کہ انہیں عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران مکس مارشل آرٹ کا شوق بیدار ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے اس کی خاص ٹریننگ بھی حاصل کی۔ روس سے سستا ایندھن حاصل کرنے کے حوالے سے امریکہ کا موقف سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سستے ایندھن کے حصول کے لیے مختلف ملکوں کے مسائل سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تیل کی سپلائی کے لیے روس قابل بھروسہ نہیں۔ امید ہے کہ روسی تیل کو کم قیمت پر خریدنے کے لیے ملک زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کی عہد پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت دن 2:30 بجے ہوگی۔ اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے سیکورٹی انتظامات کے لیے سرکولر جاری کر رکھا ہے۔ جاری کیے گئے سرکولر کے مطابق خصوصی پاسز رکھنے والے افراد کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں جانے کی اجازت ہوگی۔ عدالت میں پیش ہونے کے لیے عمران خان زمان پارک لاہور سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری ہے جس سے پاکستانی روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 284 روپے 35 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے 85 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مزید مہنگا ہونے کے بعد 279 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے پر بند ہوا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نے لندن میں اپنے قیام میں 1 دن کا اضافہ کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم لندن سے اب بدھ کو وطن واپس روانہ ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف کی ہدایت پر اپنے قیام میں 1 دن کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے سیاسی اور قومی امور پر مشاورت کے لیے لندن قیام میں اضافہ کیا۔
وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے کنگ چارلس سوم کی رسمی تاج پوشی کے لیے برطانیہ گئے تھے کہ الیکٹرک نے امتحانی مراکز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بیان جاری کر دیا کہ الیکٹرک کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا ہے کہ امتحانی مراکز کی فہرست ہمیں فراہم نہیں کی گئی۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی امتحانات کے لیے کہ الیکٹرک تعاون کرتا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے میٹرک بورڈ کے امتحانی مراکز پر بجلی کی بندش کا نوٹس لیا تھا۔ صوبائی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ میٹرک بورڈ کے امتحانی مراکز کی بجلی فوری بحال کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے طلباء کی ذہنی صلاحیت اور صحت خرابی کا خدشہ ہے۔ ایشیا کرکٹ کپ کے لیے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے گئے اور اس دوران بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی دبئی میں موجود ہیں، جہاں ان کی ایشین کرکٹ کونسل کے حکام سے آج ملاقات طے ہے۔ ایشیا کپ ستمبر میں پاکستان میں شیڈول ہے اور بھارت کے انکار کی وجہ سے پی سی بی ہائی بورڈ ماڈل پیش کر چکا ہے، جس کے تحت بھارت کے میچز نیوٹرل مقام پر اور باقی میچز پاکستان میں ہوں گے۔ ہائی بورڈ ماڈل کو ایشیا کرکٹ کونسل نے مسترد نہیں کیا ہے اور پاکستان ایشیا کپ نیوٹرل مقام پر کھیلنے پر کسی صورت راضی نہیں ہے۔